قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. تو جب میں نے قرآن مجید کی صورتوں کی ابتدا میں بات عرض کی تھی کہ اب جوں ہم آگے بڑھ رہے ہیں آیات چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں، جوش و خروش بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور عربیت، معنویت، ایڈیم، محاورے وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہے ہیں. اس کی مثال آپ یوں، یہ صورتیں جو ہیں یہ ریورس آرڈر میں ہیں، یعنی پہلے 4 سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں وہ سورۃ قاف سے آنورڈز ہیں، اور درمیانی 4 سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں مکی صورتوں میں سے وہ جو 2 گروپ درمیان میں آ رہے ہیں، یعنی سورۃ فرقان سے لے کر اور پھر سورۃ احقاف تک یہ گروپ ہوگا کہ سورۃ احقاف تک ہوگا کہ جو درمیانی 4 سالوں میں نازل ہوئی ہیں، اور جو پہلے 4 سالوں میں آخری 4 سالوں میں نازل ہوئی ہیں وہ سورۃ انعام، اعراف، اور پھر اس کے بعد سورۃ یونس سے شروع ہونے والا سلسلہ جو ہے جو سورۃ مومنون تک چلا جاتا ہے وہ ہے. تو یوں سمجھیے کہ ہمارے دریا جب پہاڑوں میں سے بہتے ہیں تو ان کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لیکن ان میں جوش و خروش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو دریا آگے بڑھتا ہے اس کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس میں زور و شور جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو کچھ اسی طرح کی مثال ہے. ویسے قرآن مجید کے لیے کوئی مثال چسپاں کرنا پورا کا پورا یہ قرآن مجید کی توہین ہے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے میں نے یہ مثال آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ جیسے ہمارے دریا جو ہیں وہ پہاڑوں میں سے نکلتے ہیں تو ان کی چوڑائی کم اور جوش و خروش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو آگے بڑھتے ہیں ان کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اور شور و غوغا کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور بڑی اسموتھ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. پھر یہی چیز جو ہے یہ اسموتھنس جو ہے پھر مدنی صورتوں میں آگے کنٹینیو کرتی ہے. زبان کے اعتبار سے بھی میں نوٹ کروایا تھا کہ جو ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ عربی کا ماہر بھی ان کا رواں ترجمہ نہیں کر سکتا بغیر دیکھے ہوئے مترجم کو. میرا تو کم سے کم معاملہ یہی ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں بہت سا حصہ جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ کے ترجمہ کرتا تھا، اب جو آگے بڑھ رہا ہوں تو میں احتیاطاً جو ہے وہ ترجموں کو دیکھ کر ہی پڑھتا ہوں، میں رسک نہیں لیتا کہ میں اس میں کوئی غلطی نہ کروں. اس کو آپ میری کم علمی پر بھی قیاس کر سکتے ہیں. بہرحال واقعہ یہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. سورہ رحمان میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، روشنی سے پیدا کیا. یہ دونوں جو ہیں یہ انرجیز ہیں. آگ بھی انرجی ہے اور روشنی بھی انرجی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مخلوقات 2 انرجی سے پیدا کی. یہ دونوں جو ہیں وہ انویزیبل ہیں، یعنی ان کا وجود جو ہے انسان کے مادی وجود کے مقابلے میں سافٹ ہے، اور یہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن یہ فیل ہو سکتے ہیں اور یہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے اس کی خبر دی ہے. پھر انسان کے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ وجود بنایا ہے، یعنی ایک یہ انسان کا ہارڈ ویئر ہے جو نظر آتا ہے، ٹچ کر سکتے ہیں ہم اس کو، اس کا وزن ہے اور یہ جگہ گھیرتا ہے، بولتا ہے، اس کی آواز سنی جا سکتی ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے اس کی آواز سن سکتے ہیں. تو یہ مادی وجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا سافٹ وجود بھی رکھا ہے جسے ہم اپنے اندر جھانک کر فیل کر سکتے ہیں، لیکن نہ
اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ اسے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی آواز ہے جو ان کانوں سے سنی جا سکے، اور نہ کوئی اسمیل ہے اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہے، لیکن فیل کر سکتے ہیں ہم۔ انسان کا یہ سافٹ وجود جو ہے یہ ہماری زندگی میں بھی وقتاً فوقتاً ہمارے جسمانی وجود سے علیحدہ ہوتا ہے۔ مثلا خواب کے اندر جب ہمیں خواب آتا ہے تو ہمارا جسم تو بستر پر پڑا ہوا ہوتا ہے اور سانس بھی لے رہا ہوتا ہے، اس کے سارے جسم کے فنکشن جو ہیں وہ خون بھی چل رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، اور اس کے گردے جو ہیں وہ پیشاب بھی کشید کر رہے ہیں، اور اس کا پیٹ جو ہے وہ پورا پورا خوراک کو ہضم کر رہا ہے، یعنی سارے فنکشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، پھیپھڑے بھی سانس لے رہے ہیں۔ لیکن کوئی ہے جو ہمارے اس مادی وجود سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک سافٹ وجود ہے۔ اسی پر آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو وجود بنائے ہیں، فرشتے اور جنات، یہ بھی سافٹ ہیں جو انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا اور ان کانوں کے ساتھ ان کی آواز کو نارملی سن نہیں سکتا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس زمین پر آنے سے پہلے جنات اس زمین پر رہتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور انہوں نے جا کر بیابانوں میں اور جنگلوں میں پناہ لے لی، وہاں جا کر رہنے لگے، لیکن انہیں تھوڑی بہت ایکسیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک جو ہے وہ دیے رکھی۔ وہ یہاں گھوم پھر سکتے ہیں، خاص طور پر جہاں بھی گندگی ہوگی تو وہاں ان کا ہونا جو ہے، ان کا آنا جو ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس میں مذکر اور مؤنث جنوں ہی سے پناہ مانگی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ میں ناپاک مذکروں اور ناپاک مؤنثوں سے کہ اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ان کا کام کیا تھا؟ اب ان کا کام جو ہے قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ سافٹ مخلوق ہیں، لہذا انہیں کچھ بلندیوں تک بھی ایکسیس حاصل ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی انہیں کچھ ایکسیس حاصل ہے اور بلندیوں پر بھی کچھ ایکسیس حاصل ہے، اور آسمانوں پر جو فرشتوں کے درمیان یعنی الیکٹرانک کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کو یہ ہیک کرتے ہیں۔ یہ ساری جو ای میل ہے وہ کیا ہے؟ الیکٹرانک کمیونیکیشن، اور یہ سارا کا سارا جو نظام ہے، جو بھی ماہر ہے کمپیوٹر کا وہ میلز بھی ہیک کرتا ہے، اور جو دوسرے ویب سائٹس ہیں ان کو بھی وہ ایکسیس کر لیتا ہے، اور وہ پاس ورڈ جو ہے وہ بھی نکال لیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ماہر آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے عام آدمی کے لیے وہ لاک بھی ہے اور پاس ورڈ بھی ہے اور باقی سارا کچھ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری جو کمیونیکیشن انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہی ہے یہ بڑی سیف ہے، لیکن حقیقتاً وہ سیف نہیں ہے۔ تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ یہ فرشتوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ فرشتوں کو دیے گئے، اور پھر بارش برسانا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس نے ہواؤں کو لے کے آنا ہے، پھر ایک جماعت ہے جس نے بادلوں کو اکٹھا کرنا ہے، ایک جماعت ہے کہ جس نے ان کو ہمالیہ سے ٹکرانا ہے، پھر ایک جماعت ہے جس نے پھر فردر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے بادلوں کو، کہ یہاں کون سے بادل جو ہے وہ آئیں گے اور کتنی بارش برسائیں گے، یہاں کتنے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام ہیں ان کو۔ لیکن جب وہ فرشتوں کے درمیان آپس میں کمیونیکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جنات ان کو ہیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب جب وہ ہیک کر کے آتے تھے تو زمین میں کچھ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ان کے ساتھ روابط ہیں، یہ وہ اطلاعات جو ہے وہ نجومیوں کو دیتے تھے، اور نجومی جو ہے وہ لوگوں کو بتا کر کے یہ ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس سے وہ اپنی دکان چمکاتے تھے۔ اور یہ ہوتا ہے، یعنی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے تو آپ نے تھوڑی سی کمپلینٹ بتائی تو اس نے 2-3 سوال پوچھے کہ جو واقعی وہ آپ وہ کمپلینٹس تھیں، تو فوراً آپ کا ایک کانفیڈنس جمتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ ماہر ہے، یہ میرے مرض کو سمجھ گیا ہے، پکڑ لیا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب نجومی جو ہے جب وہ بھی 2-3 باتیں جو ہے بتاتا ہے، پھر نجومی کی دکانداری جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پہرے لگا دیا کہ جنات نہیں پاس پھٹک سکتے، تاکہ وہ قرآن مجید کے اندر کوئی ہیکنگ کا پروسیس نہ کر سکے۔ یہ قرآن مجید کی وہ جو اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی رکھی تھی، اب بھی کہا ہے نا کہ
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने ये जिक्र, ये नसीहत नाजिल की है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। उसके लिए अल्लाह ताला ने यानी औराक पर भी कुरान मजीद को महफूज किया है और फिर लोगों के सीनों में भी इसको महफूज किया है। और चूंकि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, लिहाजा हम इसे दिमागों में महफूज नहीं कहते, सीनों में महफूज कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को वो सॉफ्ट दिल जो अता किया है, कुरान मजीद जो है वो उसके अंदर स्टोर होता है और फिर वहीं से कोई हाफिज जो है वो पढ़ता है और फिर हमें सुनाता है। तो कुरान मजीद की तो अल्लाह ताला ने हिफाजत का जो बंदोबस्त किया था, उसका नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ताला ने आसमानों पर पहरे बिठा दिए और अब कोई भी जिन हरकत करता है ऊपर जाने की तो फिर एक दहकता हुआ अंगारा जो है वो उसका पीछा करता है। तो यहां पर भी आएगा जिक्र कि वो एक जिन्नों की जमात थी जो वैसे कहीं से गुजर रही थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज और फिर कुरान मजीद की तिलावत, तो वो वहां ठहर गए कि हैं व्हाट्स दिस, सुना तो मजा आया उन्हें बहुत ज्यादा, कि उन्हें समझ आ गया को हो ये था चक्कर। अब उस पर पूरी डिस्क्रिप्शन आएगी, मैंने आपको बता दिया है, आयात पढ़ते चले जाएंगे तो फिर आपको बड़ा लुत्फ आएगा कि बिल्कुल वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल उहिया इलैया, ए नबी कह दो कि मेरी तरफ वही भेजी गई है कि अन्नहुस्तमा नफरुम मिनल जिन्नी, के गौर से सुना जिन्हों के एक ग्रोह ने इस कुरान मजीद को, फकालू तो पुकार उठे, इन्ना समीना कुरानन अजबा, कि हमने एक अजीब कुरान, बड़ा अजीब रीडर सुना है, यहदी इलर रुश्दी, वो हिदायत का रास्ता बताता है, फामन्ना भी, भाई हम तो ईमान ले आए। यानी वो जमात जिसने वो कुरान सुना था वो तो फौरन ईमान ले आई। अब वो जो जब बता रहे हैं कुरान मजीद की डिस्क्रिप्शन बाकी जिन्नात को, फामन्ना भी, हम तो उस पर ईमान ले आए हैं, वल्ला नुशरिका भी रब्बिना अहदा, लिहाजा हम अब अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। वन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, और ये कि बहुत ही आला व अरफा है शान हमारे रब की, मत्तखज़ साहिबतन, ना तो उसकी कोई बीवी है, वला वलदा, और ना ही कोई बेटा, वन्नहु काना यक़ूलु सफीहुना अलल्लाहि शतता, और ये कि हम में से नादान लोग अल्लाह के बारे में नाहक बातें करते थे, वअन्ना ज़न्नना अल्लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा, और ये कि हमने समझा था कि हरगिज़ नहीं बोल सकते इंसान और जिन अल्लाह के बारे में झूठ। वअन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नि, और ये कि कुछ लोग इंसानों में से पनाह मांगा करते थे जिन्हों में से कुछ की, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि वो उनके मुवक्किलीन थे। फज़ादूहुम रहक़ा, इससे बढ़ा दिया उन्होंने जिन्हों का गुरूर। वअन्नहुम ज़न्नु, और यकीनन ये गुमान रखते थे, कमा ज़ननतुम, जैसे तुम्हारा गुमान है, अन यबअसल्लाहु अहदा, क्या अल्लाह ताला किसी और नबी को मबूस नहीं फरमाएगा। वन्ना लमसना समा, हम आसमान को छूते थे, फवजदनाहा मुलियत हर्फन शदीदन व शुहबा, और हमने आसमान को टटोला तो आसमान को पाया हमने कि वो भरा पड़ा है मजबूत पहरेदारों और शोलों से। वन्ना कुन्ना नकुदु मिन्हा मक़ाइद लिस्समई, और हम इससे कबल बैठा करते थे आसमान में सुन गुन की जगहों पर। फमन यस्तमि'ल आना यजिद लहु शहाबर रसदा, लेकिन जो शख्स अब सुनने की कोशिश करेगा तो वो पाएगा अपने लिए एक शहाब साकिब। वन्ना ला नदरी, और हमारी समझ में नहीं आता था कि अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्दि अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा। बड़ी खूबसूरत आयत है, मुझे ये आयत बड़ी पसंद है, कि समझ में नहीं आता था कि ये जो कुछ चक्कर चल रहा है इसमें जमीन पर रहने वालों को एक भलाई का बंदोबस्त हो रहा है या उनका रब जो है उन्हें किसी मुसीबत में मुब्तला करना चाहता है। तर्जुमा पढ़िएगा, वन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्दि, और हम नहीं जानते थे कि बुराई का इरादा किया गया है उनके साथ जो जमीन में रहते हैं। हम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या उनके रब ने उनके लिए हिदायत का सामान किया है। वन्ना मिन्ना सालिहूना व मिन्ना दूना ज़ालिक, और हम में से भी कुछ नेक थे और कुछ अदरवाइज थे। कुन्ना तराइक़ क़िददा, गोया हम मुख्तलिफ तरीकों में बटे हुए थे। वन्ना ज़नन्ना अल्लन नुजिज़ अल्लाह फिल अर्दी वलन नुजिज़हु हरबा,
اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں، اور نہ ہی ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، لیکن جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو نہ تو اسے ڈر ہوگا کسی قسم کی حق تلفی کا اور نہ ہی ظلم کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ حق سے منحرف بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، تو جو کوئی بھی فرما برداری اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو گویا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، البتہ جو حق سے منحرف ہونے والے ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ تو بن جائیں گے جہنم کا ایندھن۔ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تم، یہ سارا حضور سے ہی تھا نا شروع میں، قل آپ کہہ دیجئے، اب اس پر اب کلوز ہو رہا ہے۔ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ قائم رہیں سیدھے طریقے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ضرور سیراب کرتے ہیں ہم انہیں ڈھیروں پانی سے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائیں انہیں اس طرح۔ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کی نصیحت سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دے گا سخت عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو تیار ہو گئے یہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے۔ آگے دوسرا رکوع شروع ہوا، اب بالکل ٹون بدل جائے گی۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ أَحَدًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اور ان سے کہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، ان سے کہیے ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے کوئی اللہ کی گرفت سے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں پاتا میں کوئی جائے پناہ اس کے سوا، إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، میرا کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں پہنچاؤں اللہ تعالیٰ کے پیغامات۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو انہیں لگ پتے جان گے کہ کون مددگاروں کے لحاظ سے کمزور ہے اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے نا، اور ہر نبی کو یہ تانا ملتا رہا، بڑا نبی بنیا پھردا بندے چار ٹوٹل بیٹھے ہونے کو۔ اب وہ جو دیہاتی اور قبائلی ماحول کے اندر ٹور اس شخص کی ہے کہ جس کا ڈیرا بڑا ہے، جس کے ڈیرے میں، جس کی چوپال میں، جس کی بیٹھک میں ہر وقت جو ہے وہ کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ خان صاحب یا چوئی صاحب خود تشریف لاتے ہیں ڈیرے میں تو پھر تو ایک پورا ٹھٹ کھٹٹ لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا سردار ہے یا بڑا چودھری ہے، بڑا سائیں ہے۔ تو اب اس کی طرف اشارہ ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس سے انہیں خبردار یا ڈرایا جا رہا ہے، فسیعلمون من اضعف ناصرا، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے لحاظ سے، واقل عددا، اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ قل ندری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، ان سے کہیے مجھے نہیں معلوم کہ آیا قریب ہے وہ چیز جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، یا مقرر کر رکھی ہے اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت۔ عالم الغیب، وہ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ نہیں ظاہر کرتا ان کو اپنے چھپی ہوئی باتوں کو کسی پر بھی، الا من ارتضی من رسول، سوائے جس سے وہ راضی، جسے وہ پسند کرے اپنے پیغمبروں میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو صورتحال یہ ہے کہ لگا دیتا ہے اس کے آگے اور پیچھے نگہبان،
لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ در حقیقت انہوں نے پہنچا دیے ہیں ہمارے پیغامات، انہیں پہنچا دیے ہیں پیغامات اپنے رب کے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے وہ ان کے ماحول کا، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور شمار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو گن کر۔